السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہے صرف ایک ہی تسبیح سے بندش کا خاتمہ۔ پہلی بات، بعض لوگ بندش کا انکار کرتے ہیں کہ جی بندش لگتی ہی نہیں ہے، کافی سارے استدلال یہ کرتے ہیں کہ سب کچھ دینے والا لینے والا تو اللہ رب العالمین کی پاک ذات ہے، پھر یہ بندش کیسے لگتی ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ رزق کے اندر کشادگی بھی اللہ رب العالمین کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں زیادہ رزق دے دیتے ہیں، ویقدر، اور جسے چاہتے ہیں اس کے لیے تنگی فرما دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ تدابیر بھی انسان کو بتلائی ہیں۔ دیکھو، صحت بھی اللہ رب العالمین دیتے ہیں، بیماری بھی اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، جب صحت مند ہو جاتا ہے تو صحت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ لیکن کچھ تدابیر بتلائی گئی ہیں کہ انسان ان تدابیر کو اختیار کرے۔ دیکھیں، علاج معالجہ کروانا بھی مسنون عمل ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی پاک ذات سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی تو اپنے انبیاء کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی حفاظت کے لیے اسباب اختیار کرتے تھے۔ دیکھیں، احد کے میدان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے تو زرہ پہن کے گئے تھے اپنی حفاظت کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی حفاظت کے لیے اسباب اختیار کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل بھی وظائف پڑھ کر کے، معوذتین پڑھ کر کے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر کے پورے جسم پر پھیر دیتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکتی تھی۔ تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن انسان کو تدابیر اختیار کرنا پڑتی ہیں، اسباب اختیار کرنا پڑتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندش کا شکار ہوئے جب یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا، تو اس جادو کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا ہوا تھا کہ آپ کے دماغ پہ کچھ بندش لگ گئی تھی کہ کچھ کام جو آپ نے نہیں کیے ہوتے تھے، یوں سمجھ لیتے کہ میں نے یہ کام کر لیے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کا علاج بتلایا۔ کیا علاج بتلایا؟ کہ آخری دو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، ان کو جب پڑھا گیا تو وہ بندش اتر گئی، وہ جو جادو کا اثر تھا وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ دیکھیں، عرب کے بہت بڑے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بندش کے توڑ کے لیے اعمال لکھے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، بڑے بڑے بزرگان دین نے بھی بندش کے ازالے کے اعمال تحریر کیے ہیں کہ اگر کسی پر بندش لگ جائے تو ان اعمال کو اختیار کرے، انشاءاللہ بفضلہ وہ بندش ختم ہو جائے گی۔ تو بندش دوستو مختلف اقسام کی ہوتی ہے۔ بسا اوقات بیماری کی بندش لگ جاتی ہے، یعنی صحت کی بندش لگ جاتی ہے کہ بندہ بیمار ہی بیمار رہتا ہے، کاروبار کی بندش لگ جاتی ہے، رشتوں کی بندش لگ جاتی ہے، ملازمت کی بندش لگ جاتی ہے، رزق کی بندش لگ جاتی ہے۔ مختلف اقسام کی یہ بندشیں ہوتی ہیں جو جادو ٹونے کے ذریعے سے انسان پر مسلط ہو جاتی ہیں، یا نظر بد کی وجہ سے یہ بندشیں لگ جاتی ہیں۔ تو دوستو، صرف ایک تسبیح کا عمل ہے، اگر آپ اس تسبیح کو روزانہ ایک بار پڑھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کی بندش ختم ہو جائے گی۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ پہلے تو مریض اگر یہ چاہے کہ مجھ سے یہ بندش ختم ہو جائے، جس پر بندش لگی ہوئی ہو، تو 21 دن تک روزانہ
ایک تسبیح قرآن مجید کی آخری دونوں صورتوں کی پڑھے اور ایک بالٹی پانی کی ہو اس پر پھونک مارے، پھر اس پانی کے ساتھ روزانہ نہائے 21 دن تک۔ جس قسم کی بندش ہوگی، رشتوں کی بندش ہو، ملازمت کی بندش ہو، دکان کی بندش ہو، گھریلو بندش ہو، جو بھی بندش ہوگی انشاءاللہ ان 2 صورتوں کے پڑھنے کی وجہ سے وہ بندش آپ سے ختم ہو جائے گی۔ روزانہ نہانا ہے 21 دن تک، 100 بار ان دونوں صورتوں کو پڑھیں، پانی پر دم کریں، پھر اس پانی کے ساتھ آپ نے نہانا ہے، جہاں بھی بیٹھ کے نہائے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے باپردہ ہو کر کے نہانا ہے، بالکل برہنہ ہو کر کے نہیں نہانا ہے۔ انشاءاللہ ہر طرح کی بندش ختم ہو جائے گی۔ آخر میں ریکویسٹ، اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے، ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔